بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 اور 10 محرم الحرام، یہ 2 دن بڑے ہی اہم دن ہیں۔ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد نافرمان ہے، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا، بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، یعنی کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ان 2 دنوں میں یہ چھوٹا سا عمل ضرور پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دے گا۔ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کا مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی زبردست قسم کا خاص مجرب عمل بتانے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ویسے تو برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ یہ جو 2 دن ہیں 9 محرم اور 10 محرم، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا تھا۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے جس میں حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا، یزیدیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو اب ان کی وساطت سے ان دنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اس مشکل کی دلدل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض کا تو وہ دنیاوی اسباب بھی بروئے کار لاتا ہے، اپنے تعلقات کو خوب آزمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض اوقات تو کارآمد ثابت ہوتے ہیں، بعض اوقات کارآمد ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلو، ان 2 دنوں میں آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ 9 محرم الحرام کے دن اور 10 محرم الحرام کو، ان 2 محرم کے دنوں میں آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، ماہ محرم میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، اور 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا وعدہ فرما دیتے ہیں۔ پہلے دن رکھا 1 سال کے گناہ معاف، دوسرے دن رکھا پھر 1 سال اور آنے والے اس کے بھی گناہ معاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی برکت سے اہل ایمان کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرما دے۔ اس لیے روزہ بھی رکھیں اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کریں۔ آپ کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کسی بھی قسم کی مشکل سے 2-4 ہیں تو آپ یہ عمل کریں۔ یہ عمل آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اکسیر اعظم ثابت ہوگا۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ الحمدللہ ہمارے ناظرین، ہم سے محبت کرنے والے، ہم ہر سال ان کو عمل بتاتے ہیں، وہ ہر سال کرتے ہیں، اور پھر سارا سال بڑے آرام، سکون، تسلی اور اطمینان سے وہ اپنا گزار لیتے ہیں۔ ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے عمل کر کے اپنا حصار کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کروا لیتے ہیں وہ۔ اس لیے آپ بھی عمل کریں، مشکلات کی دلدل سے نکلیں، آسانیوں کی طرف آئیں اور اپنی زندگی سہولت، آرام، سکون، اطمینان والی گزاریں۔ عمل کی ترتیب اور طریقہ کار عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیج دیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔
اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا عمل ہے 2 دنوں کا، 9 محرم اور 10 محرم۔ آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے، نفل نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، ایک وظیفہ کرنا ہے۔ اب یہ نفل نماز کس وقت ادا کرنے ہیں؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مکروہ اوقات نکال کر یہ نفل نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب چاہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ ادا کر لیں۔ پہلے دن بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اس کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے دن بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اس کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب جو پہلے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، ان کا طریقہ کار اور وظیفہ کیا ہے اور نیت کیا ہے؟ نیت میں نے عرض کیا کہ آپ نے کرنی ہے کہ جس قسم کی مشکلات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اب ہم ظہر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب ہم کیسے نفل نماز پڑھیں گے اور ان نفلوں میں ہم کیا پڑھیں گے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ہم نے ثنا پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ اب سورہ کوثر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں۔ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف 5 مرتبہ۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، تشہد میں بیٹھ جانا ہے، سلام پھیر دینی ہے۔ آپ کی یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب یہ وظیفہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فوقیت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس میں وزن کتنا ہے؟ اس میں یہ جو 2 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، حی اور قیوم، یہ اسم اعظم میں آتے ہیں۔ یہ 2 نام اللہ کے بڑے ہی پاورفل، بڑے پیارے نام ہیں، اور یہ دونوں نام اسم اعظم ہیں۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی، یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ماہ محرم کی برکت، 9 محرم کی برکت، پھر آپ کے روزے کی برکت، پھر اس اللہ کے اسم اعظم کی برکت، پھر آپ کی جو بھی مشکل ہے، آپ جب اللہ سے دعا کریں گے، اتنی طاقتیں، اتنی پاوریں آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، میرے اللہ نے فوراً آپ کی مشکل سے آپ کو نکال کر آپ کو نجات دے دینی ہے۔ اب یہ عمل تھا 9 محرم الحرام کے دن کا۔ اب آتے ہیں 10 محرم الحرام کے دن۔ آپ نے 10 محرم کو کون سا عمل کرنا ہے، کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کتنی رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حسب ترتیب آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھنی، یعنی اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ نے 9 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص 9 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 9 مرتبہ پڑھنی، آرام سکون تسلی سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، آپ کی رکعت مکمل ہو جانی ہے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے،
सूरत फातिहा के बाद 6 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी। 6 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं, फिर तशहुद में बैठ जाना है, फिर आपने सलाम फेर देना। सलाम फेरने के बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये पढ़ना है। इसका मतलब क्या? ऐ अल्लाह, आपकी जात ही मेरे लिए काफी है और आप ही बेहतरीन कारसाज हैं। मेरे वकील भी आप, मेरा कफील भी आप, मेरा खुदा भी तू, मेरा परवरदिगार भी तू, आपकी जात ही सब कुछ। ये 100 मरतबा अपने प्यारे रब को इस तरह आपने पुकारना है, बार बार तकरार करना है, पुकारना है, फिर बाद में अल्लाह की जात आली से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहाड़ों से ज़्यादा वज़नी, रेत के ज़र्रों से ज़्यादा अगर आपकी मुश्किलात होंगी, मेरा अल्लाह इस अमल की बरकत से आपको उन मुश्किलात से निजात अता फरमा दे। जी तो मेरे अजीज़ों, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ये आसान सा अमल ज़रूर पढ़ें। ये मौका साल में 1 मरतबा मिलता है। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका अता किया है, इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इसे ज़ाया मत कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।